ڈائبیٹک کڈنی ڈیزیز کے اوپر آج بات کریں گے، جس کو ڈائبیٹک نیفروپیتھی بھی کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جو آپ کے گردوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلڈ میں موجود جو گلوکوز لیول ہے، ہمارے گردوں کے اندر جو بہت باریک باریک ٹیوبز ہیں جو فلٹریشن کا کام کرتی ہیں، ان نیفرونز کو یہ افیکٹ کرتا ہے جا کر، اور کڈنیز کا بیسیکلی جو کام ہوتا ہے، یعنی میٹابولک جو آپ کے ویسٹ ہے باڈی کا، اس کو باہر نکالنا، الیکٹرولائٹ کو بیلنس رکھنا، اور جو ویسٹ ہے اگر وہ باہر نہیں نکلے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ ویسٹ بلڈ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اور مزید کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں۔ ڈائبیٹک نیفروپیتھی یعنی گردوں کا مرض جو ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہے، اس کو کرونک ڈائبیٹک نیفروپیتھی کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مرض میں شروع میں یہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہوتا، نہ ٹیسٹوں میں، نہ پیتھولوجیکلی، نہ ویسے ہی پیشنٹ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو بلڈ کا گلوکوز لیول ہے، یہ اس فلٹریشن کی جو ٹیوبز ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے، نیفرونز کو بھی افیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ٹاکسنز ہیں، یہ جو بلڈ کی پی ایچ ہے جو بڑھ جاتی ہے، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ دوبارہ بلڈ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کے شامل ہونے کی وجہ سے بلڈ آپ کا جو ہے وہ ایسیڈک ہو جاتا ہے، اور کڈنیز کے اوپر لوڈ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کڈنیز اپنا کام صحیح طرح کر نہیں پاتی، فلٹریشن نہیں کر پاتی۔ تو کڈنی کے پیشنٹس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب ان کو ڈائگنوز ہو جائے کہ وہ پری ڈائبٹیز کے فیز میں داخل ہو چکے ہیں یا ڈائبٹیز کے فیز میں داخل ہو چکے ہیں، تو ان کو احتیاط کون سی کرنی ہے، کیونکہ گردے متاثر جب ہوں گے تو تب پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب خدا نخواستہ گردوں کے فیلئر کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ گردے بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ ڈائبیٹک نیفروپیتھی میں اگر ہم ڈائبٹیز 1 کی بات کریں تو 3 میں سے 1 پیشنٹ جو ہے وہ گردے سے افیکٹڈ ہو جاتا ہے کچھ سالوں کے بعد، لیکن اگر ڈائبٹیز 2 کی بات کریں تو یوں سمجھیں کہ 50% افیکٹ جو ہے وہ آتا ہے گردوں کے اوپر۔ یہ اتنا سلولی اور سائلنٹلی کام کرتا ہے کہ پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے گردوں کا جو فلٹریشن میتھڈ ہے، جو پروسیس ہے، وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے، اس میں جو احتیاط ہمیں کرنی ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ اسموکنگ کو بہت کم کر دیں۔ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، واک نہیں کرتے، تو اپنے روٹین میں واک ایکسرسائز شامل کریں۔ اگر آپ ہائی سالٹ لے رہے ہیں، کھانوں میں لے رہے تھے، تو اپنے نمک کو بالکل آہستہ آہستہ کم کر دیں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو ڈائٹ پلان آپ کے ڈاکٹرز دیتے ہیں اس کو آپ فالو کریں گے، اور اگر آپ کو کولیسٹرول یا ہارٹ کا ایشو ہے تو اس میں آپ نے بہت زیادہ کیئر کرنی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائبٹیز کی وجہ سے آپ کے گردے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان گردوں کے افیکٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر اور جسم میں باقی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ گردوں کا کام میں نے آپ کو بتایا کہ میٹابولک ویسٹ کو باہر نکالنا، آپ کے بلڈ کی پی ایچ کو مینٹین کرتے ہیں گردے، اور الیکٹرولائٹ بیلنس رکھتے ہیں گردے۔ اگر پی ایچ بیلنس نہیں ہوگا تو تمام ایسیڈک اور وہ جو ویسٹ مٹیریل ہے وہ دوبارہ آپ کی باڈی کا حصہ بن جائے گا۔ ہارمون بناتے ہیں گردے جو آپ کی باڈی کے باقی فنکشنز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس مرض کو کرونک کا ورڈ دیا جاتا ہے، کیونکہ شروع میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، اور پوٹیشیم ڈائٹ آپ نے ساتھ ساتھ لیتے رہنا ہے، اور کسی ڈائٹریشن سے آپ کنسلٹ کریں گے، جو ڈائٹ پلان آپ کو دیا جائے گا وہ آپ کریں گے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے آہستہ آہستہ آپ کے کڈنیز کے افیکٹ ہونے کا۔ اور اگر آپ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، دن میں 8 سے 10 گلاس آپ پانی کے پئیں گے، اور ہائی گرین ویجیٹیبلز اور یہ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے کھانوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گردے آپ کا اینڈ تک ساتھ دیں گے، ڈائبٹیز کو بھی آپ ریورس کر پائیں گے، اور آپ کے کڈنیز بھی افیکٹ نہیں ہوں گے۔ ارلی سائنس اس کے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ کو یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ آپ ڈائبٹیز کے فیز میں داخل ہو چکے ہیں یا آپ پری ڈائبٹیز کے فیز میں ہیں، تو ارلی ڈائگنوسس جو اس کا ہوتا ہے، جو اس کے سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں، وہ آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنا، بھوک کا کم لگنا، بہت زیادہ تھکاوٹ رہنا، اور دماغی تھکاوٹ بہت زیادہ ہونا، آپ دماغی کام نہیں کر پاتے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بار بار یورین آنے کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ تھکا تھکا رہتا ہے۔
یہ علامات ہوتی ہیں جس کے بیس پر آپ اپنا یورین اور بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں. کریٹینین، GFR، یوریناری. یہ میں اپنے ہر کڈنی سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں بتاتی ہوں. یوریناری، GFR اور کریٹینین، یہ ایٹ لیسٹ 3 ٹیسٹ آپ اپنے کرواتے رہیں گے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد، تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کی کڈنیز جو ہیں وہ افیکٹ نہیں ہو رہے آپ کے بلڈ گلوکوز لیول سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ادویات دی جاتی ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو وہ بھی گردے پر افیکٹ کرتی ہیں. لہٰذا گردے کی فلٹریشن کا صحیح ہونا بہت ضروری، تاکہ آپ کا بلڈ پریشر کا ایشو نہ بنے، آپ کی باڈی کے باقی فنکشن صحیح کام کرتے رہیں. ویڈیو کو لائک سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.